دو جہاں کے احمد مختار صلی اللہ تعالی وبارک وسلم کے درود و سلام پیش کرنے کے بعد بہت ہی شکر گزار ہوں قبلہ صوفی بشیر چشتی دامت برکاتہم العالیہ کا کہ ان کے توسل سے مجھے یہاں آپ کے سامنے سبق عرض کرنے کی توفیق ملی۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے علم میں عمر میں برکتیں عطا فرمائیں۔ صاحب خانہ نے محفل رکھی، اللہ تعالی صاحب خانہ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائیں۔ اسی کے ساتھ مجھے جو وقت دیا ہے کوشش کروں گا اس وقت کے مطابق اپنے گفتگو کو ختم کروں۔ بیان کی تیاری تو میں کیا کر کے آیا، بیان کرنے والے کرتے ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں آتا، سبق سنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ جو حلقہ لگا کے اس میں بیٹھے ہیں وہ قریب قریب آ جائیں، قریب آ جائیں۔ دوستیاں وغیرہ اگر جس کو گاڑنی ہے وہ برائے کرم باہر چلے جائے، یہ بچہ بیٹھ جائے۔ جس کو دوستیاں گاڑنی ہے یا گفتگو کرنی ہے، حلقہ لگا کے بیٹھے ہیں تو برائے کرم آپ پنڈال سے باہر چلے جائیں، وہاں جا کے گفتگو کریں، کیونکہ کب سے میری نظر آپ پر پڑ رہی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کس ادب سے سننا چاہیے، کہ صحابہ کرام اس طرح ادب سے بیٹھا کرتے تھے کہ گویا ان کے سروں پر پرندے آ کر بیٹھ جائے، ان کو معلوم نہیں ہوتا۔ آج ہمارا حال دیکھیں، یہاں نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، نبی پاک کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کا اور اس کے پیاروں کا ذکر ہو رہا ہے، وہاں حلقہ لگا کر گفتگو میں لگے ہوئے۔ کیسے رحمتیں ملے گی، کیسی برکتیں ملے گی، اللہ کریم خاصا ہے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت میں تیری آگے عجب وقت پڑا ہے، جو دین نکلا تھا وطن سے شان سے، آج پردیس میں وہ غریب الغربا ہے۔ آج کفار ہم پر کیسے نہ حاوی ہو، ہم نے اپنے رسول اللہ کے تعلیمات کو بلا لیا، رسول اللہ کے دین کی باتیں ہو رہی ہیں، رب کے دین کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ مسلمان ہے کہ گفتگو میں لگا ہوا ہے، مسلمان کہلانے والا۔ کل تک جو مسلمان نبی کے نام پر سر کٹاتے تھے، آج صرف نعرے کے حد تک ہم لے گئے۔ نعرہ تو لگاتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جب ذکر رسول ہو رہا ہے وہاں گفتگو کر رہے ہیں، نہ شرم نبی نہ خوف خدا، یہ بھی نہیں تو وہ بھی نہیں، نہ شرم نبی نہ خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ لہذا جس کو گفتگو کرنی ہے وہ باہر چلا جائے، اور تمام احباب تھوڑا آگے جو پہلے آ گیا اللہ تعالیٰ اس کو مدینہ دکھا، قریب تشریف لے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان رشید میں جا بجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان، کمالات، معجزات بیان فرمائے ہیں، جس میں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس کے کئی معنی مفسرین نے اپنے طور پر کیے۔ حضور نبی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوبہ، ہم نے تجھے کثرت علم عطا کر دیا، کثرت معجزات عطا کر دیا، اور کثرت اولیاء عطا کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم کیسا عطا کیا؟ اللہ غنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا علم عطا کیا تھا کہ ابو جہل اور ابو لہب مکے میں بیٹھ کر منصوبہ بنا رہے ہیں کہ نبی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنا ہے، حضور کو شہید کرنا ہے۔ اب حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی وبارک وسلم
کہ شہید کرنے کا منصوبہ وہ کسی اور جگہ پر بیٹھ کر بنا رہے ہیں۔ ابو جہل کہتا ہے ابو لہب سے، اے ابو لہب صلح بات کرو، نبی کا خدا نبی کو بتا دیتا۔ سبحان اللہ کی نبی کا خدا نبی کو بتا دیتا ہے۔ ابو جہل اور ابو لہب نے منصوبہ بنایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ حضرت عمر اتنے طاقتور تھے، آج لوگ جم میں جا کر اپنی جان بناتے ہیں، حضرت عمر اتنے طاقتور تھے کہ شلوار کا جب تہبند باندھتے تو سینہ اوپر آ جایا کرتا تھا، اتنے طاقتور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کہا نبی پاک کو شہید کرنا ہے۔ حضرت عمر نے کہا یہ تو میرے چند منٹوں کا کھیل ہے، ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس لے کر آتا۔ اس وقت حضرت عمر مسلمان نہیں ہوئے۔ اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس لینے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ننگی تلوار لے کر مکے کی گلیوں میں جا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا اسلام کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ کہنے والے نے کہا عمر اسلام کو بعد میں ختم کرنا، جس اسلام کو ختم کرنے جا رہے ہو اسلام تیرے گھر پہ پہنچ چکا، تیرے گھر پہ پہنچ چکا ہے۔ عمر جب اپنے گھر پہ گئے، گھر کے دروازے پر کان لگا کر سنتے ہیں، بین بھی قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، بینوئی بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ حضرت عمر نے دروازہ دستک دیا، جب دروازہ کھلا حضرت عمر نے اپنے بینوئی کو اتنا مارا کہ لوہ لہن کر دیا، بین سے قرآن لینے کی کوشش کی، بین کو تھپڑ مارا، بین کے کان سے خون نکلنا شروع ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر کا جوش، حضرت عمر کی بین کا جوش ایمانی دیکھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بین کے کان سے جب خون نکلا، عمر نے کہا تو میری بین ہے، قرآن دے دے، میں تجھے مارنا نہیں چاہتا۔ بین کہتی ہے عمر تو اگر خطاب کا بیٹا ہے تو میں خطاب کی بیٹی جان دے دوں گی پر قرآن نہیں دوں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر مکے کی گلیوں میں جا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر کہتے ہیں آج عمر کی تلوار لے کر عمر کا سر قلم کر دوں گا۔ حضور نے فرمایا اجلس یا ابا بکر، اے ابو بکر بیٹھ جا۔ ابو بکر بیٹھ گئے تھے۔ حضرت علی کھڑے ہوئے، نبی پاک نے فرمایا اجلس یا ابا ترابا، اے علی تو بھی بیٹھ جا۔ حضرت علی بیٹھ گئے۔ حضرت عمر تلوار لے کر آ رہے تھے، حضرت امیر حمزہ کھڑے ہوئے، کہا عمر اگر اچھے ارادے سے آ رہا ہے تو عمر کو خوش آمدید کہتے گے، اگر عمر غلط ارادے سے آ رہا ہے عمر کی تلوار لے کر عمر کا سر قلم کر دوں، عمر کا سر قلم کروں گا۔ جب حضرت عمر تلوار لے کر آئے، نبی پاک نے اپنے مبارک ہاتھوں کو کھول دیا، فرمایا آ عمر میرے دامن میں آ جا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کہا، حضرت عمر کہتے تھے میں 40واں ہونے نہیں دوں گا۔ آج بھی کچھ لوگ ہیں نا جو 40واں ہونے نہیں دیتے، 40واں ہونے نہیں دیتے، 40واں شرک ہے، 40واں بدعت ہے۔ میں نے کہا عمر بھی جب ان میں تھا نا، عمر بھی جب ان میں تھا عمر بھی کہتا تھا 40واں ہونے نہیں دوں۔ عمر کو کیا پتا تھا کہ 40واں تو ہی ہونے والا، 40واں مسلمان تو ہی ہونے والا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آیا تو سر لینے کے لیے تھا، ہوا سر دے کر جا رہا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، اللہ غنی، بیان کو اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے خلیفہ، حضرت عمر کون سے مسلمان گئے، کون سے نمبر پر؟ بولیے سونیا، کون سے نمبر پر؟ 40ویں نمبر پر۔ لیکن صحابہ کرام میں کون سے نمبر پر ہیں؟ دوسرے نمبر پر۔ حضرت عمر صحابہ کرام میں کتنے نمبر پر؟ دوسرے نمبر پر ہیں۔ آج کچھ لوگ اٹھ کر کہتے ہیں نا علی دا پہلا نمبر، دمادم مست کرندر علی دا پہلا نمبر، لگے دم بجے گم دنیا کماوے کھاوے۔
तीन महीनों से नहाया नहीं होता, वो नारे लगा रहे होते, लगे दम बुझे गम दुनिया कमावे खावे हम, कमादा मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर है। आज सेवन चले जाओ आप, गुस्से 4 महीनों से नहीं किया होता, बाबे बने हुए हैं, बाबे बने हुए हैं। और हमारी जहलत की इंतहा, उन बाबाओं के हाथ भी चूम रहे हैं, उनसे दागे भी ले रहे हैं। बाबा किस्मत देख लीजिए हाथों में, अब बाबा हाथों की लकीरें देखकर किस्मत देख रहा है। तेरी किस्मत में 5 शादियां हैं, बाबा से कुछ 5वीं शादी शरीयत में इजाजत है भी कि नहीं है? तू की आंतों की लकीर देखकर किस्मतें बता रहा थे। मैं कहता हूँ बाबे, तू आंतों की किस्मत देखकर, आंतों की लकीरें देखकर किस्मत बता रहा है। जिनके हाथ नहीं है, क्या उनकी किस्मत नहीं है? जिनके हाथ ही नहीं है, क्या उनकी किस्मत नहीं है? अल्लाहु अकबर कबीरा। अच्छा बाबे से खुद पूछो, बाबा जी आजकल कुछ लोग हैं ना खटमल टाइप, मेरा पीर बहुत पहुंचा हुआ है, मेरा पीर क्या है? सोनिया बोल लीजिए, कोई पकड़ेगा इंशाअल्लाह फकीर को अपनी इस गर्दन को हाजिर करेगा। मेरा पीर बहुत पहुंचा हुआ है। आप में कोई मिला हुआ तो नहीं है ना इनमें? तो आवाज निकाल लीजिए। अब मेरा पीर बहुत पहुंचा हुआ है। मैंने कहा वाकई सही कहा, पहुंचा हुआ, बहुत पहुंचा हुआ है। खुद भी जहन्नम में पहुंचा हुआ है, तुम्हें भी साथ में पहुंचा ले। खुद भी पहुंचा हुआ है, तुम्हें भी साथ में पहुंचा लेगा। पीर साहब से पूछे नमाज कहाँ पढ़ते हो? मुझे पता है मैं अपने मौजू से हट चुका हूँ। अजहर से पूछे नमाज कहाँ पढ़ते हो? फजर तो पीर साहब मक्के में पढ़ के आते हैं, ज़ोहर मदीने में पढ़ रहे हैं, असर की नमाज पीर साहब बगदाद में पढ़ रहे हैं, मगरिब की नमाज इराक में पढ़ रहे हैं, इशा की नमाज पीर साहब का पढ़े। इशा की नमाज आ रहा होता हूँ तो हज़रत मूसा की मज़ार पे किसी के मज़ार पे पढ़ के आ जाता हूँ। मैंने कहा जनाब खाना कहाँ खाते हो? नमाज़े बाहर पढ़ कर आते हो, खाना कहाँ खा कर आते हो? जी खाना आस्थाने में खाता हूँ। मैंने कहा तेरा सत्यानाश हो, खाना भी मक्के से खा कर आया कर, खाना आस्थाने में चाहिए है? पहुंचा हुआ पीर साहब है। इन 2 नंबर पीरों ने बादशाह पीरों को भी बदनाम करके रखा। आज इन 2 नंबर पीरों की वजह से लोग हमें कहते हैं पीर बनाना शिर्क है, पीर किसी के हाथ में हाथ देकर बेच करना शिर्क है। मैंने कहा जनाब तुम हमें यह इशारा देकर कहते हो कि बुला देखो नमाज नहीं पढ़ रहा, पीर बना हुआ है, 3 महीनों से नहीं लाया, पीर बना हुआ है। मैंने कहा बाबा जो कर रहा है आप उनको पकड़े। अगर मक्खी आपके नाक पर बैठती है तो नाक काटोगे या मक्खी उड़ाओगे? मक्खी उड़ाओगे। अगर नाक काटे तो तुम्हें लोग बेवकूफ समझे, लोग बेवकूफ समझेंगे। मैंने कहा जो करते हैं उनको भगाओ, लोगों को क्यों पीर साहबों के पास जाने से मना कर रहे हो? लोगों को क्यों मना कर रहे हो? है मैं दोबारा अपने मौजू पर आता हूँ। वादे के मुताबिक अपने टाइम पर इंशाल्लाह खत्म कर दूंगा। हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साहबी रसूल 40 से बन गए। अबू जहल अब दूसरा मंसूबा बनाया, कहा अब जो है किसी और को बुलाते हैं जिसने कभी ना नबी को देखा हो ना नबी ने उसको देखा हो। तो अबू लहब कहता है मेरा एक दोस्त है जो यमन में रहता है, वो कभी मक्के में नहीं आया, ना नबी ने कभी उसको देखा है ना उसने कभी नबी को देखा है। उसने कहा ठीक है। जब हबीब यमनी को यमन से बुलाया गया, हबीब यमनी आकर जब अबू जहल के पास पहुंचे, हबीब यमनी ने कहा बताओ किसको शहीद करना है? अभी करके आता हूँ, चेहरा दिखा लो। अबू जहल कहता है हबीब चेहरा ना देखना, जो उस नबी का चेहरा देखता है कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। चेहरा ना देखना। कहा नबी की गर्दन दिखा लो। कहा ना गर्दन भी न देखना, जो नबी की गर्दन देखता है बाप दादा का दीन छोड़कर कलमा पढ़ लेता है। कहा नबी की काली कमली दिखा लो, नबी का जुब्बा दिखा दो। तो अबू जहल कहता है ना नबी का जुब्बा भी ना देखना, जो नबी के जुब्बे को देखता है वो भी नबी के नाम पर सर कटा देता है। क्या जुब्बा भी ना देखूं, चेहरा भी ना देखूं, गर्दन भी ना देखूं तो कैसे जाऊं? कहा जो काबे का तवाफ कर रहा है,
کندھے پر کالی کملی ہے، کالی چادر ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلے جاؤ، غور سے نہ دیکھنا۔ حبیب یمنی پیچھے پیچھے ہے، سرکار آگے آگے ہے۔ کبھی سرکار نے نبی پاک نے حبیب کو نہیں دیکھا، کبھی حبیب نے نبی پاک کو نہ دیکھا۔ نبی پاک آگے آگے ہے، حبیب پیچھے پیچھے ہے۔ نبی پاک نے بغیر پیچھے دیکھے کہا ہو حبیب یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ حبیب یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ کچھ نہیں جی، کعبے کا طواف کرنے آیا ہوں، کعبے کا طواف کرنے آیا ہوں۔ سب آتے نبی پاک فرماتے کعبے کا طواف کرنے آیا تو میں بلایا گیا؟ نہیں جی میں تو طواف کر۔ نبی پاک نے فرمایا ابو جہل نے بلایا کہ نہیں بلایا تمہیں؟ بغل میں جو کچھ ہے نکال، کہتا ہے کچھ نہیں، کہ نبی پاک نے فرمایا نکالتا ہے یا ہم نکالیں؟ بغل سے چھڑا زمین پر گرا، زمین پر گرا، حبیب یمنی نبی پاک کے قدموں میں گر گیا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں آیا سر لینے کے لیے تھا، اب ہوا یہ ہے کہ سر دے کر جا رہا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیجئے، مسلمان کر دیجئے۔ اب حبیب یمنی کیونکہ صحابی بن گیا تھا، اب ان کا عقیدہ دیکھو، نبی پاک سے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرے دل کا علاج مکے میں کر دیا ہے، میری بیٹی ہے جو یمن میں رہتی ہے، آنکھوں سے معذور ہے، زبان سے گونگی ہے، کانوں سے بہری ہے، یا رسول اللہ میری بیٹی کا بھی علاج کر لیجئے۔ نبی پاک نے فرمایا اے حبیب تو مکے پہنچ جا، ہم تیری بیٹی کا بھی علاج کر لیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حبیب یمنی کیونکہ صحابی رسول بن چکا تھا، اس کا عقیدہ صحابہ والا تھا، کیونکہ اس کا عقیدہ صحابہ والا تھا، وہابی نہیں تھا۔ عقیدہ کون سا تھا اس کا؟ صحابہ والا عقیدہ تھا، وہابیوں والا عقیدہ نہیں تھا۔ ورنہ میں سخت بیان کرتا، کیونکہ اسی مجلس ہمارے ماشاءاللہ قبلہ صوفی بشیر صاحب بیٹھے ہیں، تو ورنہ میں تقریریں بہت سخت ہوتی ہیں، میں تھوڑا خیال کرتے ہوئے تقریر کر رہا ہوں۔ اب جو ہے حبیب یمنی نے کہا میری بیٹی کا بھی علاج کر لیجئے۔ جب حبیب یمنی گھر میں پہنچا، دروازے پہ دستک دی، جو بیٹی پاؤں سے معذور ہے، چل نہیں سکتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اس نے آ کر دروازے کی کنڈی کھولی ہے، حبیب یمنی پیچھے ہٹ جاتا ہے، بیٹی کو کہتا ہے میری بیٹی کا ہے، کیوں میری بیٹی نہیں لگتی؟ بیٹی نے کہا اے بابا تو پریشان نہ ہو، جس نے مکے میں رہ کر تیرے دل کا علاج کیا ہے، اس نے یمن میں آ کر میرا جسمانی علاج کر دیا۔ اب نبی پاک کے عشق کی جب بات ہے، عشق کی بات ہے، اب یہ لفظ سمجھ، یہ آخری واقعہ اب سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ کہہ دیجئے گا، اس پر میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا، یہ اسی واقعے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل ہم منائیں تو ہم پر شرک کا فتوہ، تم اتنا ذکر کرتے ہو کہ اللہ کے ساتھ نبی پاک کو شریک کر دیتے ہو۔ کیا کرتے ہو؟ اللہ کے ساتھ نبی پاک کو شریک کر دیتے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے کہا بیٹا شریک میں تو مزہ بھی نہیں ہے، شریک میں تو مزہ ہی نہیں ہے۔ شریک میں کیونکہ پارٹنر ہوتا ہے، آدھا تیرا آدھا میرا، آدھا تیرا آدھا میرا۔ میں نے کہا ہم نبی کو اللہ کا شریک نہیں مانتے، ہم نبی کو اللہ کا حبیب مانتے ہیں۔ جب حبیب کی بات آتی ہے تو محب قدم قدم پر پوچھتا ہے بتا حبیب تیری رضا کیا ہے؟ یہ ذکر آج صرف ہم نے نہیں، ذکر کے لیے ہم نہیں جمع ہوئے، صرف آج ہم سارے جمع ہم نہیں، رب کا پورا قرآن نبی کا ذکر بیان کرتا، پورا قرآن نبی کا چہرہ اگر بات کریں نبی کے چہرے کی، آئے قرآن سے پوچھتے ہیں، ہم قرآن سے پوچھتے ہیں نبی کا چہرہ کیسا، قرآن کہے وَالضُّحَىٰ، ہم قرآن سے پوچھیں نبی کی زلفیں کیسی، قرآن کہے وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ، ہم قرآن سے پوچھیں نبی کے دانت کیسے، قرآن کہے سمت دنا، ہم قرآن سے پوچھیں نبی کی زبان کیسی، قرآن کہے وَلِسَانَهُ وَشَفَتَيْهِ، ہم قرآن سے پوچھیں نبی کا شہر کیسا، قرآن کہے لا اقسم بهذا البلد، ہم قرآن سے پوچھیں نبی کا زمانہ کیسا،
کیسا؟ قرآن کہے والعصر. ہم قرآن سے پوچھیں نبی کی رحمت کیسی؟ قرآن کہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ہم قرآن سے پوچھیں نبی کے معجزے کیسے؟ قرآن کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر. ارے سب سے جب پوچھ لیا بچے علی با پڑھتے ہوئے نہ یاد تک آئے علی با سے پوچھ لیتے ہیں. ہم نے علیم سے پوچھا. علیم کہتا ہے اللہ کا نبی آیا. با نے کہا برکتوں والا آیا. تا نے کہا تاجدار انبیاء آیا. فا نے کہا سالار انبیاء آیا. جیم نے کہا جمال والا نبی آیا. ہا نے کہا حسن والا نبی آیا. خا نے کہا کثرتوں والا نبی آیا. دال نے کہا دو جہاں کا تاجدار آیا. دال نے کہا زمانے کا مختار آیا. شاہزیب بھائی نے اعلیٰ حضرت کی نعت پڑھی نا. آج اس اعلیٰ حضرت سے پوچھ لیتے ہیں اعلیٰ حضرت میں کیا آپ پڑھتے ہیں نا جمعے کو مصطفیٰ جان رحمت پہ استاق و سلام. آئے رضا سے پوچھتے ہیں اے اعلیٰ حضرت تو نے اتنا پیارا سلام لکھا ہے بتا میرے نبی کی پیشانی کیسی ہے؟ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جس کے ماتھے شفاعت کا سیرا سجا اس جبیغ ساعت پہ لاکھوں سلام. ہم نے اعلیٰ حضرت سے پوچھا نبی کی آنکھیں کیسی ہے؟ اعلیٰ حضرت نے کہا جس نے دیکھا موسیٰ سے پوچھے کوئی. آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت سے پوچھا نبی کے کان کیسے؟ اعلیٰ حضرت کہے دور و نزدیک کے سننے والے ہو کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت سے پوچھا نبی کی زبان کیسی؟ اعلیٰ حضرت نے کہا وہ زبان جس کو سب کنٹی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت سے ہم نے پوچھا نبی کے بازو کیسے ہے؟ اعلیٰ حضرت نے کہا جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں ایسی بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت سے ہم نے پوچھا بتا تو سہی نبی کا ختم نبوت کیسا؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت سے پوچھا میرے نبی کے پاؤں کیسے؟ اعلیٰ حضرت نے بتا دیا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکے ان باہوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت سے ہم نے پوچھا میرے نبی کا امامہ کیسا؟ اعلیٰ حضرت نے کہا تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے کہ الہی بول مالا نور کا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ حضرت کی بزم کو دن 25ویں رات 26 ترقیاں عطا فرمائے. اہل خانہ نے محفل رکھی اللہ تعالیٰ ان کی محفل رکھنے کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.